السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر زہرا فاروق حسن کی طرف سے ایک امپورٹنٹ میسیج لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں ان کے میسیج کی جانب۔ السلام علیکم عزیزان قارئین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب نے میرے ناول کو پڑھتے ہوئے اتنا پسند کیا، اپنی محبت سے نوازا، اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ تمام کتاب نگری کی ٹیم کے ساتھ سیم اور اقرا جی کی بھی بہت مشکور ہوں۔ خاص طور پر ان قارئین کی تو بہت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمنٹ ضرور کیا، اپنی پسندیدگی جتائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے نیک حاجات کو قبول فرمائے، آمین۔ اب آتے ہیں آپ میں سے کچھ لوگوں کی تنقید اور تذکرے پر۔ آپ سب کے دل میں بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتوں پر اشکال بھی کیا گیا، جس میں سے سر فہرست کئی ریڈر نے اشکال کیا ہے کہ یہ ایک ریپ وکٹم ناول ہے، تو پھر اس موضوع سے ہٹ کر کیوں صرف رومانس دکھایا جا رہا ہے؟ اور یہ کہ ایسے حادثات جن لڑکیوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ تو کبھی ایسے حادثات بھول نہیں پاتی، اب نارمل ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی آپ سب لوگوں سے کہ ریپ وکٹم ہونا کسی لڑکی کا گناہ ہے؟ اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تو اس میں سراسر قصور ریپ کرنے والے فرد کا ہوتا ہے، لڑکی کا نہیں۔ جس لڑکی کے ساتھ بھی ایسا ہو تو پھر اگر سوسائٹی اس کا ساتھ نہ دے تو وہ جس کی بہن ہے، جس کی بیٹی ہے یا جس کی بیوی ہے، اس کا مکمل سپورٹ اس لڑکی کو ملنا چاہیے۔ زندگی پر، محبت پر ان کا بھرپور حق ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے ناول میں بس یہی دکھانا چاہا کہ ایک مرد اگر چاہے تو سارے معاشرے کو تبدیلی کے دور سے گزار سکتا ہے، بس اس کی محبت میں سچائی اور ارادے محکم ہونے چاہیے۔ میرے خیال سے یہی اس کے غم کا مداوع ہو سکتا ہے۔ زندگی اور محبت پر اس کا اتنا ہی حق ہوتا ہے جتنا کسی عام لڑکی کا۔ دوسری بات جو کی گئی وہ تھی یزدان کے بارے میں۔ حادثہ بھلے اس کے ساتھ نہیں ہوا، مگر وہ جس ایج میں تھا اور جس طرح کی اس سے شایان سے دلی وابستگی تھی اور سازش کرنے والے اس کے اپنے تھے، وہ ایسا ہی رد عمل دے گا، اس لیے کہ وہ بہت حساس بچہ تھا۔ ایسے میں یہ حادثہ اس کے ذہن پر گہرا اثر ڈال گیا۔ آپ سب سوچیں، وہ ایک بچہ تھا، اور بچوں کے کچے ذہن پر برے اثرات بہت تیزی سے اپنے اثرات دکھاتے ہیں، جس کے اثر سے یزدان کو بہت کچھ سہنا پڑا۔ اس کی شخصیت تبدیل ہوئی۔ میرا خیال میں یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہی تھی۔ تیسری بات، انم اور یزدان ہی اس ناول کے مرکزی کردار ہیں، تو ان کے سینز ناول میں نہ دکھائے جائیں تو میرا خیال سے یہ ان کے کردار کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ کیوں وجدان کی فیملی سعدیہ بیگم کی عزت کیوں کرتی ہے؟ کیوں اجلال کی بیٹیاں ان کے گھر آتی جاتی ہیں؟ تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی قسطوں میں آپ سب پر یہ بات کھل جائے گی۔ سعدیہ بیگم کا اس حادثے میں کوئی قصور نہیں تھا، اور وجدان کیوں ان کی عزت کرتا ہے یہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ رہا سوال اجلال کی بیٹیوں کا آنا جانا، تو ظاہراً ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کوئی نقصان یا کوئی برا کارنامہ انجام نہیں دیا، تو میرے خیال سے مہمان سمجھ کر برداشت کر لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ سب بتائیں، آپ کے گھر میں کوئی برا رشتہ دار آتا ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے، تو کیا آپ سب ان کو بے عزت کر کے بھگا دیتے ہیں یا ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں؟ آپ لوگ بھی تو کچھ دن برداشت کر لیں اریبہ اور عائزہ کو۔ اریبہ یزدان کی بہن بھی تو ہے، اس لیے وجدان کی فیملی اسے برداشت کر ہی لیتے ہیں، مگر آگے چل کر آپ سب کی شکایت دور ہو جائے گی۔ دوسری اہم بات کہ بہت سے لوگوں کو نکاح والی بات پر بہت مشکل ہے۔ میرا یقین کریں، میں کسی پاک اور مقدس رشتے کا مذاق نہیں بنا رہی، مگر صرف یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ کسی بھی رشتے میں کردار کی مضبوطی اور صداقت اولیت رکھتی ہے۔ شک اور نفرت کسی بھی رشتے کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ انشاءاللہ آپ سب آگے آگے پڑھیے تو آپ سب کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ ہر کردار کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کروں گی۔ اب آتی ہوں اس بات پر کہ اب تک اجلال خان زادہ کیوں زندہ ہے؟ خلیل کیوں روئے زمین پر دندناتا پھر رہا ہے؟ بہرحال آپ سب کے بات دھیان میں رکھیں، وہ ایک پاورفل ہستیاں ہیں، اور پالیٹکس میں بھی تو آپ اپنے شہر اور ملک کے حالات بھی دیکھ لیں۔ آج تک کتنے سیاستدان کو ان کی کیے کی سزا ملی ہے؟ ایک پاورفل ہستی کو مٹانے کے لیے بہت سی سازشیں رچنی پڑتی ہیں، اسے جڑ سے ختم کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں ان کے جرم کو ثابت کرنے میں۔ یزدان اور وجدان بھی پاورفل صحیح، مگر وہ سب کی نگاہوں سے چھپ کر یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اگر وہ آئے اجلال کو مار ڈالے تو اجلال کے بہت سارے جرم کبھی ثابت نہیں ہو پائیں گے، اور میرے خیال سے اجلال کی موت تب زیادہ صحیح ہوگی جب اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا جائے گا، دنیا کے سامنے اس کے سارے جرم بے نقاب ہو جائیں، اور یہ کرنے میں یزدان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بات پر؟ لیکن یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ یہ ایک سٹوری ہے،
تو آپ سب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اجلال کو اس کی کیے کی سزا مل جائے، تو پھر مجھے بتائیں، اگر اجلال خان زادہ مر گیا تو سٹوری کا ویلن ختم ہونے کے بعد بچتا ہی کیا ہے؟ پھر ہیرو اور ہیروئن بچتی ہیں، پھر ہیرو کیا کرے گا؟ صرف رومانس؟ تو اس پر بھی آپ لوگ باتیں کریں گے کہ اور تو کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ لیکن اگر اب آپ سب چاہتی ہیں یہ سٹوری ختم ہو جائے تو مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ جلد سے جلد سمیٹنے کی کوشش کروں گی اور اس ناول کا اینڈ آپ سب کے سامنے ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب میری بات سمجھنے کی ضرور کوشش کریں گی۔ آپ سب کے لیے دعا گو، آپ کی مصنفہ زہرا فروخ حسن۔